اب لوگوں کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ جن کے وہاں طلاق کا آپشن نہیں ہے تو طلاق کے بعد عورت کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کی تعلیمات اور اس کی گائیڈ لائن بھی نہیں ہے، تو وہ تشویش کا شکار ہیں کہ بھیا ہمارے وہاں جب طلاق نہیں ہے تو طلاق کے بعد عورت کی زندگی گزرنا بظاہر جیسے ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا، اسی طرح سے مسلم خواتین کے لیے بھی اس کی زندگی گزرنا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ عورت طلاق کے بعد بھی زندگی بھر اپنے نان و نفقے کا، اپنے اخراجات کا اپنے شوہر سے کیا کر سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے، جو کہ شریعت کے اور انصاف کے بالکل خلاف ہے۔ کیسے؟ ان باتوں کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کسی انسان نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، یہ طلاق دینے کا پلان تھا، عورت کی حرکتوں سے مجبور ہو کر کے، پریشان ہو کر کے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینا مذہب اسلام کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے، شریعت میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے، حتی الامکان رشتہ نبھانے کی، رشتہ جوڑے رکھنے کی اور میاں بیوی کے سمجھوتے کی کوشش کی گئی، لیکن طلاق دے دی۔ اگر یہ قانون بنا دیا گیا کہ طلاق کے بعد میں عورت اپنے شوہر سے زندگی بھر اخراجات لے گی، وصول کرے گی، تو بتاؤ کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے گا؟ نہیں طلاق دے گا۔ اب اس قانون کی وجہ سے مرد کی نفرت اس عورت کے تئیں اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے ہی پریشان ہے اور اس کے پاس ایک آپشن تھا طلاق دینے کا، تو وہ طلاق کا آپشن اخراجات کی ذمہ داری دے کر کے اس سے چھین لیا گیا ہے زبردستی، کیونکہ طلاق دے گا تو زندگی بھر کے خرچے دینا پڑیں گے، خرچے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے انسان اس عورت کو طلاق نہیں دے گا، لیکن وہ انسان اس عورت کی زندگی کو کیا بنا دے گا؟ بہت مشکل بنا دے گا۔ پھر وہ غلط راستے اختیار کرے گا، غلط رویوں کی طرف جائے گا، پھر بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلے گی، جو کہ ہمارے سامنے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ اگر اس آپشن کو ختم کر دیا جائے اور یہ شرط لگا دی جائے کہ جو انسان اپنی بیوی کو طلاق دے گا وہ زندگی بھر اپنی عورت کے خرچے دے گا، تو پھر انسان طلاق دے گا ہی کیوں؟ بے وقوف ہے وہ۔ بھائی عورت کو طلاق بھی دے گا اور اس کے خرچے بھی دے گا تو اس سے بہتر ہے نا کہ وہ اپنے پاس میں رکھ لے گا، طلاق تھوڑی دے گا۔ اور طلاق انسان یوں ہی تھوڑی دے دیتا ہے کہ کھیل اور تماشا ہے، لاکھوں روپے اس نے شادی میں برباد کیے، لڑکی والے نے لاکھوں روپے جہیز میں برباد کیے، اس نے ولیمے میں برباد کیے، بچے ہو گئے ہیں، گھر بسایا ہے اور ساری رشتہ داریاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، رشتہ بگاڑنا کوئی اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ بے وقوف ہے یہ انسان جو اس عورت کو کیا دے گا؟ طلاق دے گا، اور طلاق دینے کے بعد میں زندگی بھر اس کے خرچے برداشت کرے گا، تو بہتر یہ ہے نا کہ یہ عورت مرد اس کو کیا کر لے گا؟ نبھا لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے مغربی ممالک کے اندر طلاق کے اوپر پابندی لگائی گئی اور طلاق کے بعد کے جو اخراجات ہیں وہ مرد کے اوپر سونپے گئے ہیں، تو اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک ڈاٹا بتاؤں، آپ تعجب کریں گے۔ 1960 سے لے کر کے 2010 کی جو رپورٹ ہے، تقریباً 12 ممالک ہیں جن کے اندر طلاق کے متعلق مشکل اور سخت قوانین بنانے کی وجہ سے اور طلاق کے بعد مشکلات شوہر پر ڈالنے کی وجہ سے اخراجات کی مشکلات، یہ فرق آیا ہے کہ وہاں 50% نکاح اور شادیاں ختم ہو گئی ہیں، یعنی کہ انسان شادی نہیں کر رہا ہے، رشتہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میری نہیں بنے گی، میں طلاق دوں گا تو گورنمنٹ کی طرف سے، قانون کی طرف سے یہ پابندیاں عائد ہوں گی، پھر اس کے بعد میں یہ ساری ذمہ داریاں مجھے لانا پڑیں گی، لہٰذا میں شادی نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی جس ملک میں 80% شادی کرنے کا ریشو تھا وہ 40% آ گیا، جہاں 77% شادی کرنے کا ریشو تھا وہ 35% آ گیا، جہاں 60% تھا وہاں 30% آ گیا، اور جہاں 100% تھا وہاں 50% آ گیا، یعنی بالکل آدھا معاملہ صرف اس قانون کی وجہ سے آ گیا، یعنی لوگ پھر رشتہ داریاں نہیں کریں گے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ اگر اس قانون کو بنا دیا جائے اور یہ قانون لاگو ہو جائے کہ طلاق کے بعد میں عورتیں اپنے شوہروں سے نفقہ اور اخراجات وصول کریں گی، تو بہت سی ایسی بدماش اور بد چلن عورتیں ہوتی ہیں کہ جو زبردستی اپنے شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کریں گی اور زندگی بھر اپنے شوہر سے خرچے وصول کر کے عیاشیاں کریں گی اور بے حیائی کو پھیلائیں گی۔ اور ایسا ہو رہا ہے، عدالتوں کے اندر ایسی عورتیں آ رہی ہیں، اپنے عاشق کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ عدالت میں جا رہی ہیں اور اپنے شوہر سے ساری زندگی کے خرچے وصول کر رہی ہیں، مطالبے کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب بتائیں کوئی بھی انسان اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ ایک عورت جو اس کے نکاح میں تھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی جائے اور اخراجات اس سے وصول کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض عورتیں صرف عیاشی کے لیے، بے حیائی کے لیے، زنا خوری کے لیے اپنے شوہر سے طلاق لے لیں گی، اپنے گھر پر بیٹھیں گی، زندگی بھر کے اخراجات اپنے شوہر سے لیں گی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کالا منہ کریں گی۔ ایسی بے شمار خرابیاں معاشرے کے اندر اس قانون کی وجہ سے آ جائیں گی۔ لہٰذا ہماری قوم کو یہ چاہیے کہ طلاق کے عنوان سے اپنے اندر شعور پیدا کرے، بیداری پیدا کرے اور معاشرے کو جاگروک کرے، سمجھائے اور معاشرے کے اندر یہ باتیں واضح کرے کہ دیکھو طلاق کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، اس کو دینا نہیں چاہیے، اور اگر دے دی جائے تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے۔